سحری میں دہی اور لسی کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور یہ بات جان کر شاید بہت سے لوگ حیران ہوں گے۔ کیوں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دہی اور لسی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ ہر غذا ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ 90% سے زیادہ لوگ بنا سوچے سمجھے سحری میں دہی یا لسی استعمال کر لیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے اور پیاس کم کرتی ہے، لیکن یہ وہ نہیں جانتے کہ کچھ جسمانی کیفیات اور کچھ بیماریوں میں یہی دہی اور لسی فائدے کی بجائے نقصان اور بعض اوقات شاید تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے آج یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سچ جان سکیں، گمراہ کن باتوں سے بچ سکیں اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے روزے کی حفاظت بھی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، گناہوں کی معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، صبر سیکھنے، شکر ادا کرنے، عبادت میں دل لگانے اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو، حتیٰ کہ اپنی خوراک اور عادات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سحری وہ وقت ہے جو رات اور دن کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وقت عبادت، دعا اور برکت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ برکت صرف جسمانی طاقت نہیں، محدود نہیں، بلکہ یہ برکت عبادت میں دل لگنے، دن بھر کے روزے کو آسان بنانے اور انسان کے مزاج کو متوازن رکھنے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورا کھانا نہ کھا سکے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، لیکن سحری کو ترک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک نہایت سادہ، فطری اور اعتدال پر مبنی ہوتی تھی۔ سحری کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کھانا تناول فرماتے تھے جو جسم کے لیے بوجھ نہ بنے اور عبادت میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ یہی تعلیم ہمیں بھی دی گئی ہے کہ ہم سحری میں ایسی غذا کھائیں، ایسی استعمال کریں جو ہمیں طاقت دے، لیکن سستی، کاہلی یا بیماری کا سبب نہ بنے۔ اسلام میں نہ افراط کی اجازت ہے، نہ تفریط کی، بلکہ ہر چیز میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا خاص طور پر ذکر فرمایا اور اسے خالص اور پینے والوں کے لیے خوشگوار قرار دیا۔ دودھ ایسی غذا ہے جس میں قدرتی طور پر کئی اہم اجزاء پائے جاتے ہیں، اور یہی دودھ جس مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو دہی اور لسی جیسی غذائیں وجود میں آتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے اور دودھ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں بھی فی نفس نعمت ہیں اور عام حالات میں فائدہ دیتی ہیں۔ دہی اور لسی کو عام طور پر صحت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے اور واقعی بہت سے لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے۔ دہی میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں، معدے کو سکون دیتے ہیں اور جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ لسی خاص طور پر گرمی کے موسم میں پیاس کم کرنے اور جسمانی حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر میں صدیوں سے دہی اور لسی کو روزمرہ خوراک کا حصہ بنایا گیا ہے اور رمضان میں بھی اکثر لوگ سحری میں دہی یا لسی استعمال کرتے ہیں تاکہ دن بھر پیاس کم لگے اور معدہ درست رہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سے صحت مند افراد کے لیے سحری میں دہی اور لسی واقعہ ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں نہ نزلہ زکام کا مسئلہ ہو، نہ معدے کی شدید بیماری ہو، نہ بلڈ پریشر کا عدم توازن ہو، اگر وہ نارمل درجہ حرارت پر دہی یا لسی استعمال کرتے ہیں اور مقدار بھی مناسب رکھیں تو انہیں دن بھر پیاس کم لگتی ہے، معدہ ہلکا رہتا ہے اور روزہ آسانی سے گزرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات چھپاتے نہیں کہ دہی اور لسی کے فوائد بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ واقعہ ہی نعمت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہر شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے وہ لازماً اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے 90% لوگ نہیں جانتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سحری میں دہی اور لسی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں یہ نقصان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ افراد جو نزلہ، زکام، کھانسی یا دمہ جیسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے دہی اور لسی کی ٹھنڈی تاثیر بلغم کو بڑھا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں گلا خراب ہو جاتا ہے، سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے اور دن بھر طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے کہ تیزابیت، گیس، معدے کے السر یا آنتوں کی حساسیت کے لیے سحری میں دہی یا لسی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے افراد میں دہی اور لسی معدے میں جلن، درد اور بے چینی کو بڑھا دیتی ہے، جس کا اثر نہ صرف صحت پر پڑتا ہے بلکہ عبادت اور روزے کے سکون پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کا بلڈ پریشر پہلے ہی کم رہتا ہے، ان میں لسی بعض اوقات مزید کمزوری، چکر اور نکاہت کا باعث بن سکتی ہے، جو روزے کے دوران خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ فریج کی انتہائی ٹھنڈی یا دہی لسی سحری میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ عادت معدے کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ اچانک ٹھنڈی چیز معدے کو جھٹکا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مروڑ، گیس اور بدہضمی جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے دہی اور لسی کی مقدار اگر حد سے زیادہ ہو تو پیٹ بھرا رہتا ہے، سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے اور دن بھر عبادت میں دل نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، نہ ہر چیز کو مکمل طور پر برا سمجھا جائے اور نہ ہر چیز کو ہر حال میں اچھا قرار دیا جائے۔ دہی اور لسی نامکمل طور پر نقصان دہ ہے اور نہ ہی ہر ایک کے لیے فائدہ مند۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی کیفیت کو سمجھے، اپنی صحت کو پہچانے اور اسی کے مطابق خوراک کا انتخاب کرے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ سحری کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ اپنے جسم کو عبادت کے قابل بنانا ہے۔ اگر دہی اور لسی آپ کے جسم کو سوٹ کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں
تو ان سے پرہیز کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور محبت کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس بابرکت رمضان المبارک میں ہمیں مکمل صحت، طاقت اور تندرستی عطا فرما تاکہ ہم تمام روزوں کی سحری اور افطاری بہترین طریقے سے کر سکیں اور تیری عطا کردہ نعمتوں کی صحیح قدر کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما کہ ہم کمزوری، بیماری اور سستی سے محفوظ رہیں اور پورے شوق، خلوص اور دل جمعی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہر لمحہ تیری رضا کو مقدم رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، ہمارے اعمال کو خالص اپنے لیے قبول فرما، ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے اپنی رحمت، مغفرت اور قرب خاص عطا فرما تاکہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایک نہایت اہم اور معلوماتی پیغام پر مبنی ہے جو ہر ایک شخص تک پہنچنا چاہیے جو روزہ رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنی سحری اور افطاری کو بہتر انداز میں سمجھ سکے اور ایسی غلطیوں سے بچ سکے جو اس کی صحت اور عبادت دونوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی میں وہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جو ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اسی لیے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ سب لوگ صحت مند رہیں اور پورے سکون کے ساتھ رمضان کی عبادات کر سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں اور اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید مفید اور رہنمائی کرنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات، دعاؤں اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔